عرب میں علمی ادبی خانوادے کے نمائندہ، بہت عمدہ نثر نگار، اور کبھی کبھی وہ شاعری بھی کرتی ہیں، اور بہت خوبصورت پنجابی میں بھی ابھی تو ان کا ناول آیا ہے۔ بہت بڑی افسانہ نگار محترمہ نیلم احمد بشیر سے ملتمس ہوں وہ آئیں اور ایک خاتون رائٹر اور اپنی دوست کے حوالے سے ہم سے گفتگو کریں۔ اس کے بعد ہمارے پاس بس طاہرہ اقبال ہیں، اور اس کے بعد اصغر ندیم سید صاحب ہیں جنہیں آج پہنچنا ہے کہیں جلدی۔ تو بہت محبت کے ساتھ نیلم احمد بشیر۔ شکریہ صوفیہ، آپ کے پیار بھرے الفاظ تک۔ سلمیٰ کے بارے میں بھی ہم نے بہت سی باتیں سنی، چپ کرو آگے والی ہو، اور سنیں گے بھی، بولی جا رہی۔ میں کہہ رہی ہوں، آپ لوگ خاموش ہو جائیں۔ سلمیٰ کو آج جو ایوارڈ مل رہا ہے، اس کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملے گا، یہ بھی اس قابل ہے۔ ان کا کام اور اتنا جتن کے ساتھ انہوں نے جو لکھا ہے، میرے خیال اس کی مثال ہم از کم خواتین میں تو نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک انسان کمٹمنٹ کے ساتھ ایک کام کرتا چلا جائے۔ ہم سب تو پارٹ ٹائم رائٹر ٹائپ میں، کبھی لکھا کبھی نہ لکھا، بہرحال ماشاء اللہ شی اسٹل گوئنگ ویری اسٹرانگ، اور میری دعا ہے کہ ان کو ملے گا بھی، اور یہ پورا سرکاری ہو یا کوئی بھی ایوارڈ تو ایوارڈ ہوتا ہے۔ میں نے بہت سال پہلے سلمیٰ کے لیے ایک خاکہ لکھا تھا جس کا نام تھا سلمیٰ سلامت، تو میں اس میں سے کچھ ٹکڑے سناؤں گی۔ وہی بات ہے نا کہ وقت کی قلت ہے، ورنہ سلمیٰ کی تو باتیں ایسی ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو سکتی، کس سے مجھے یاد آئے جا رہے ہیں۔ سلمیٰ کی طبیعت درویشانہ، مزاج منکسرانہ ہے، انداز ایسا جیسے ابھی ابھی چاٹی کی لسی کو منہ لگا کر پی کر آئی ہو، یا سرسوں کے ساگ کے ہرے ہرے ڈنٹھل توڑنے جا رہی ہو۔ پھر اس کی تحریریں پڑھیں تو سادہ سی پینڈوانا سلمیٰ ایک مکمل ادیب کے روپ میں سامنے آتی ہے۔ اپنے ملبوس سے لے کے مزاج، طور طریقوں اور ان میں ہر درجہ سادہ اور بے نیاز سلمیٰ کو آپ نے اکثر براؤن یا اس سے ملتے جلتے مردہ مٹی رنگوں میں دیکھا ہوگا۔ سلمیٰ کا کہنا ہے کہ اس کی والدہ ماجدہ نے بچپن سے ہی یہ باور کرا دیا تھا کہ بیٹی، تو چونکہ سانولے رنگ کی ہے، تجھے شوق اور خوبصورت رنگوں والے کپڑے نہیں پہننے چاہیے۔ سلمیٰ نے اچھی بچی کی طرح اپنی امی کی بات مان لی، اور جب پریا کے گھر سدھاری تو انہوں نے بھی اسی قسم کا غالباً ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ میں جب سلمیٰ سے ملی تو اس بات کو بہت سے برس ہو گئے، میں اور سیما پیروز ہم نے ٹھان لی تھی کہ اس کو برگلائیں، بہلائیں، پھسلائیں، برین واشنگ کریں اور اس کو رنگدار کپڑے پہننے کا مشورہ دیں۔ تو ہم اکثر کہتے ہیں سلمیٰ، خدا کے واسطے یہ رنگ پہننا چھوڑو اور پنک، سبز، نیلے کسی بھی رنگ کے کپڑے پہن کے دکھاؤ، مت ڈرو۔ تم افریقہ کی حبشی خواتین کو دیکھو کیسے ڈٹ کر نارنجی، تیز گلابی، لال رنگ کے کپڑے پہنتی ہیں۔ تو خیر سلمیٰ نے ہماری بات مان لی، اور اب وہ بہت اس سے تبدیل ہو چکی ہے۔ سلمیٰ نے آپ کو کوئی سلمیٰ اپنی تحریر میں جتنی پختہ اور مضبوط ہے، گفتگو میں اتنی ہی بے ربط، اکھڑی اور ڈھیلی ہے۔ بات شروع کرتی ہے تو اسے کہیں سے کہیں جا پہنچاتی ہے، جملوں کے درمیان اچانک کھو جانا، کسی اور موضوع پہ سرک جانا، اچانک بات ختم کر دینا، بار بار یعنی کہہ کر مخاطب سوچ میں پڑ جانا کہ آخر اس کا مدعا کیا ہے۔ یوں بھی ہوتا ہے کہ سلمیٰ آپ کو کوئی دلچسپ، مزیدار، سسپینس سے بھرپور واقعہ سنا رہی ہے، آپ ہمتاً گوش سننے میں مصروف ہیں، آپ کی پوری توجہ سلمیٰ کے بیان پر مرکوز ہے، کلائمیکس آنے کو ہے، کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، مگر اچانک سلمیٰ کہتی ہے چل چھٹ پرے دفعہ کر مٹی پا۔ آپ حیران ہو کر سوچتے کہ ہوا کیا؟ بہرحال سلمیٰ بات کے اختتام تک پہنچائے بغیر ختم کر دیتی ہے، اور آپ کا جی چاہتا ہے آپ سر پیٹ لیں یا کپڑے پھاڑ کر جنگلوں میں نکل جائیں۔ جب تک آپ اپنا جذبہ دیوانگی کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، وہ کسی نئے موضوع کا آغاز کر سکی ہوتی ہے۔ تھوڑا سنا رہی ہوئی اتنے سے چھوڑ کے۔ سلمیٰ کو عام عورتوں کے معمولات، مشغولیات وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ دوسری روایتی گھریلو بیویوں کی طرح نہ تو سگڑ ہے، نہ سلیقہ شعار، گھرداری کی جھنجھٹ سے اسے کوئی سروکار نہیں۔ اسی گھر میں صبح صفائی ہو نہ ہو، کھانا پکے نہ پکے، کپڑے دھولے نہ دھونے، ڈرائنگ روم کے رستے میں رکھی ہوئی بوریاں پڑی رہیں، اسے کوئی پریشانی لائق نہیں ہوتی۔ وہ اپنے ذہن کو اس قسم کے خرافات کے بارے میں سوچ کر ضائع نہیں کرتی۔ وہ جانتی ہے کہ اور بھی دکھ ہے زمانے میں،
گھریلو کام کے سوا تو بھائی کیا کرنا اور کیا جینا. یہ وہ عظیم آرٹ ورک ہے جو آپ ہر صبح دل لگا کر کرتے ہیں مگر شام تک ملیا میٹ ہو جاتا ہے. شاید اسی لیے اس کی ادبی تخلیقات کے لیے کام کرنے کی خواہش گھریلو کام سے زیادہ ہے. وہ رات کو جلدی سو کر صبح سویرے اٹھ جاتی ہے، ایک نیک مسلمان بی بی کی طرح. فجر پڑھنے کے بعد آرام سے ناشتہ کرتی ہے، جی چاہے تو اسکول چلی جاتی ہے، اخبار پڑھتی ہے. اس قابل رشک زندگی کی وجہ سے ہی وہ بے فکری سے اپنا کام کرتی رہتی ہے. ایک روز میں نے پوچھا، بہت دن بعد پوچھا کہ سلمیٰ تم کہاں ہو؟ کئی ہفتے کے وقفے سے فون کیا. میں نے پوچھا تم کہاں غائب تھی؟ اس نے کہا کہ میں گھر پہ ہی تھی. میں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے تمہاری بیٹی کی شادی ہے، میں نے سوچا تم بہت مصروف ہوگی، بس اسی لیے تمہیں میں نے فون نہیں کیا. تو آگے سے سلمیٰ نے جواب دیا، شادی ہے تو کیا ہوا؟ میرا مطلب ہے تم بازاروں میں کوٹا کناری خرید رہی ہوگی، شاپنگ نے تمہیں پاگل بنایا ہوگا. اس نے جواب دیا، بھائی جن کی شادی ہے اور مصروف ہوں، میں کیوں بازاروں میں خجل خوار ہوتی ہوں؟ میں نے تو دلہن کو رقم دے دی ہے، اس سے جوتا لو، کپڑا لو، زیور لو یا اکاؤنٹ میں جمع کراؤ، مجھے کوئی سروکار نہیں، میں تو افسانہ لکھے ہوں. تو یہ مجھے اس کا رویہ بہت اچھا لگا. اور میں نے کہا کہ صبح بارات ہے تمہیں ٹائم نہیں ملے گا؟ تو کہنے لگی ہاں اسی لیے ابھی پورا کر رہی ہوں، صبح تو واقعی مجھے ٹائم نہیں ملے گا. تو اسی طرح کی سلمیٰ کی باتیں ہیں. سلمیٰ بستی بستی کریا کریا نگری نگری گھومنے کی متوالی ہے. اس شوق کو جب وہ موقع ملے ضرور پورا کرتی ہے. ہماری وہ پڑھنے کے لیے بھی کہیں نزدیک نہیں بلکہ بنگلہ دیش چلی گئی. ہماری طرح نہیں کہ شریفانہ طور پر لاہور میں ہی پڑھ لے، مگر توبہ کرو جی، اسے تو کچھ نہ کچھ انوکھا ہی کر کے دکھانا ہوتا ہے. لہٰذا اس لاہوری سیاح نے بنگلہ دیش پہنچ کر ہی دم لیا. یہ اور بات ہے کہ اس کی موجودگی میں ہی پاکستان اور بنگلہ دیش کی جنگ چھڑ گئی، جس کی وجہ سے اسے بہت ناخوشگوار واقعات کا سامنا کرنا پڑا. بہرحال اور میں آپ کو آگے سے سناتی ہوں. ہاں، پہلے اس نے اپنے سونے دیس پاکستان کے دور دراز ناقابل رسائی علاقوں کا سفر کیا اور پھر وہ انٹرنیشنل ہو گئی. اس کے پاؤں تلے جستجو کا سکیٹنگ بورڈ بچھا ہے، جس پر سوار ہو کر وہ روک روک کرتی دنیا کے حیرت کدے کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک گھسیٹیں مارتی اور پھر آ کر دلچسپ سفر نامے مرمت کرتی ہے. کبھی کبھی لگتا ہے کہ سلمیٰ اور میں کسی اور زمانے اور تہذیب سلمیٰ میں کسی اور زمانے اور تہذیب کی ایک روح بھی رہتی ہے جو اندر ہی اندر اس کی تنابیں کھینچتی رہتی ہے. وہ پیاسی روح ہی اسے بن میں آوارہ پھرنے والی ہرنی کی طرح قلانچے بننے پر مجبور کرتی ہے. سلمیٰ بار بار گھر سے نکلتی ہے اور پھر گھوم گھام کر اپنے نقطۂ آغاز پر واپس آ جاتی ہے. آواگون کی ممکنات کو سامنے رکھیں تو چشم تصور سے ہم سلمیٰ کو بڑے دلچسپ روپ اور بحروپ پہ دیکھ سکتے ہیں. ذرا چشم تصور سے کام لے کے دیکھیے اور سوچیے کہ سلمیٰ اوان کسی اجنبی زمانے اور تہذیب کی پروردہ ہے. وہ چست برجس میں ملبوس، پاؤں میں لمبے چرنی بوٹ چڑھائے ہوئے، کھلے کھلے بال ہوا میں لہرا رہے ہیں. سیاہ بالوں کے گچھے کے اوپر سائڈ میں ایک سکارف بندھا ہوا ہے. کانوں میں پڑے پڑے بڑے بالوں کو جھلاتی ہوئی وہ بحر ظلمات میں اپنے گھوڑے دوڑائے چلے جا رہی ہے. پھر دیکھیے تو صحیح، سلمیٰ کھلے سمندروں میں تیرتے کسی بحری جہاز کے یک چشمی کپتان کا روپ دھارے ہے. بحری قزاقوں سے تلوار بازی کرتی نظر آ رہی ہے. اگلے ہی منظر میں آپ اسے مارکو پولو کے ہم رکاب چین کی سرحدیں پار کرتے دیکھتے ہیں. اس کے بعد وہ قبلائی خان کے دسترخوان پر بیٹھی پھنس پھنس کر تنے ہوئے کیڑے مکوڑے تناول کر رہی ہیں. سلمیٰ کو اب کہیں بھی کسی منظر نامے میں دنیا کے کسی حصے میں تصور کیا جا سکتا ہے. اس سے اگلے ہی ہفتے وہ چھلانگ مار کر روس جا پہنچتی ہے. دوستویستی کا گھر بار سینٹ پیٹرزبرگ کی گلی کوچوں میں جھانک آتی ہے. معروف سفر نامہ نگار مستنصر صاحب کی طرح سلمیٰ نے بھی بہت سفر کیے ہیں، لیکن افسوس ان جیسی قسمت اس نے نہیں پائی. تارڑ صاحب کو ان کے بیشتر دوروں میں کوئی نہ کوئی ایسی حسینہ ضرور ملی جو ان کی محبت میں گرفتار ہو گئی، مگر ہماری سلمیٰ کو کبھی کوئی بلما نہ ملا. زندگی کی اجنبی راہوں پر کوئی شکیل، جمیل، اسماعیل صاحب دل اس سے آ کر نہ ٹکرایا اور یوں ہی نہ ہی اس سے جدا ہوتے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. افسوس اس معاملے میں ہماری سلمیٰ نے ہماری جیسی قسمت پائی ہے. ہم نے بھی بہت سفر کیے، لیکن قسم لینے وہ کبھی کوئی حسین، رنگین، سنگین اور دلچسپ حادثہ پیش آیا جس نے ہمیں اپنی واپسی کی ٹکٹ کو کوڑے کے ڈبے میں پھینکنے کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا ہو. اپنی نصیب ہے، اللہ جسے چاہے نوازے. رب جلیل کی اگر یہی مرضی ہے کہ کوئی ہمیں حسین تجربہ نہ دے جس کی وجہ سے ہم خواہ دھانی چنریا اوڑھ کر باغوں میں اچھلتے پھریں،
تو پھر اس کی مرضی. تو باقی لمبا ہے, میں پھر یہیں پہ ختم کرتی ہوں. آپ لوگوں کو اور بھی لوگوں کو سنانا ہے. بہت شکریہ.